کشمیر، فلسطین، چنچینیا، شام، عراق، لبنان اور لیبیا، یہ تمام وہ جگہ ہیں جہاں پر آج مسلمان مار پا رہے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے دوستو کہ صرف یہ جگہ ہی نہیں بلکہ دنیا میں جہاں پر بھی مسلمان بس رہے ہیں وہ معاشی طور پر اور اقتصادی طور پر غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے پاس کتنی مال دولت ہے، تاریخ میں کبھی نہیں۔ اس وقت مسلمانوں کی کتنی تعداد ہے، تاریخ میں اتنی کبھی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود مسلمان ہر جگہ ذلت و خوار کیوں؟ آج کی اس ویڈیو میں اس راز کا پردہ ہٹانے کی کوشش۔ دوستو، منگول سلطنت کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ جو ہی منگول سلطنت کا نام ذہن میں آتا ہے تو دو چیزیں ایک دم ذہن میں آٹومیٹکلی آ ہی جاتی، ایک ورلڈ لارجسٹ اینڈ گریٹسٹ امپائر، اور دوسری بات ظلم، ستم اور حیوانیت کی انتہا۔ ایک منگول شہزادہ شکار کرنے جنگل جا رہا ہے تو راستے میں انہیں درخت کی نیچے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس میں سے ایک عالم دین، اس نے عالم دین سے پوچھا تم کس ریلیجن کے ہو، کون سے مذہب کے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ ہم مسلمان۔ تو منگول شہزادے نے سوال کیا کہ آپ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا سب اللہ کرتے ہیں، یہ آپ کا عقیدہ درست؟ اس نے کہا بالکل، دنیا میں اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ میرے رب کی مرضی اور ارادے سے ہو رہا ہے۔ اس پر شہزادہ بول اٹھا کہ آج کے اس دور میں کون کامیاب ہو چکے، منگول یا مسلمان؟ دوستو، یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت خلافت عباسیہ منگولوں کے ہاتھوں مٹ چکی تھی۔ عالم دین نے جواب دیا منگول ظاہر کامیاب ہو چکے۔ اس پر شہزادے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو آپ کو نہیں لگتا کہ اللہ آپ سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے آپ کے مقابلے میں ہمیں کامیابی نصیب۔ اس پر عالم دین نے ایک زبردست جواب دیا اور مسلمانوں کی سوال کی اسباب بتائی۔ سنگا شہزادے، آپ نے کبھی کسی چرواہے کو دیکھا؟ وہ شہزادہ بول اٹھا ہاں دیکھا، کیونکہ منگولوں کا تو کام ہی نہیں تھا۔ تو لہٰذا جب اس نے کہا کہ میں نے چرواہا دیکھا، اس نے کہا کہ چرواہا کیا کرتا؟ اس نے کہا وہ بکریوں ریوڑ چڑھاتا ہے۔ عالم دین نے کہا کہ چرواہے کے پاس ایک کتا بھی ہوتا۔ شہزادے نے کہا کہ ہاں بالکل ہوتا۔ عالم دین نے کہا کہ اس پہ کس لیے رکھا ہوتا ہے؟ تو شہزادے نے کہا کہ اس لیے کہ اگر اس ریوڑ میں کوئی بکری اس ریوڑ کو چھوڑ کر کہیں باہر نکل جائے تو وہ چرواہا اس پر وہ کتا چھوڑ دیتا ہے۔ عالم دین نے کہا منگولو، آپ کی مثال کتوں کی طرح ہے اور ہماری مثال ریوڑ کی طرح ہے کہ جب ریوڑ سے کوئی بکری باہر نکلتی ہے تو چرواہا اس پر کتا چھوڑ دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، رب کی فرامین کو فراموش کر دیا، ہم نے اپنے رب کی قوانین کو فراموش کر دیا اور سنت کو بلا بیٹھے، اس لیے اللہ نے آپ جیسے لوگوں کو ہم پر مسلط کر دیا، اور یہ تب تک ہم پر مسلط رہے گا جب تک ہم دوبارہ اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ دوستو، یہ کتنی ہی بھیانک اور حیرت انگیز سبق بتائی مسلمانوں کی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج پھر وہی مسلمان اسی طرح ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن دوبارہ جاگنے کا نام بھی نہیں لے رہے۔ آج ذرا دنیا کے نقشے پہ نظر تو ڈالیے، مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک پورا کا پورا علاقہ ایک زنجیر کی طرح اللہ نے مسلم ممالک کو پھیلایا، اور دنیا کی عظیم سمندری شہرائیں مسلم ممالک سے ہو کر گزرتی، جیسا کہ ابنائے ملاقہ، سوئس کینال، ابنائے باسفورس۔ اگر مسلم ممالک اکٹھے ہو کر ویسٹرن کنٹری اور امریکہ کی تجارت بند کر دیتی ہے تو امریکہ چند ہی لمحوں میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہاں اگر ابنائے ملاقہ کو دیکھیے، تقریباً سال میں 80,000 شپس اس علاقے سے گزرتی ہے، اور یہ چائنا جو آج دنیا کا معاشی طور پر سپر پاور بننے جا رہا ہے، اس کی تجارت کی اہم راستہ یہی۔ آپ
उसके बाद जरा स्विस कैनाल को देखिए, जो रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से मिलाती है, और तकरीबन दुनिया की 100% तिजारत में से 12% तिजारत इसी रास्ते से होती है। तुर्की की अबनाई बोस्फोरस को देखिए, जो ब्लैक सी को मेडिटेरेनियन सी वही ईरान से मिलाता, और तकरीबन कई ममालिक का वाहिद रास्ता यही है। इसमें जॉर्जिया, रूस, यूक्रेन, क्रेनिया और रोमानिया, ये सभी ममालिक शामिल हैं। आप सोचिए कि अगर मुस्लिम ममालिक ये रास्ते बंद कर दें तो गैर मुस्लिमों की तो चीखें निकल जाएगी। लेकिन दोस्तों, इनकलाब के लिए, कुछ करने के लिए, हम कुछ साबित करने के लिए सिर्फ माल दौलत और मसाइल नहीं चाहिए, बल्कि ईमान और इखलास की जरूरत पड़ती है। तो मेरे ख्याल में मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान मुकम्मल तौर पर आड़े दूर, उनके अंदर गैरत, जज्बा नाम की कोई चीज ही नहीं। अल्लाह ने मुस्लिम ममालिक को तमाम तर वसाइल दिए हैं, इस वसाइल से मुसलमान फायदा उठाने के बजाय गैर मुस्लिम फायदा उठा रहे हैं, और मुसलमानों के पैसों से मुसलमानों को मार रहे हैं। तो आपकी रेडियो कैसी लगी? हाँ, मुसलमानों की उरूज के लिए हैसियत है, और हम क्या कर सकते हैं?